اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، نماز کے ٹاپک کے اندر میں نے کل ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت پیش کی تھی، جس کے مطابق نماز کے فرائض کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جن چیزوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ ہم تک وہ چیزیں ایڈریس ہو گئی تھیں، یعنی تکبیر اولا کہنا، ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا، رکوع کرنا، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا، پشت کو جھکا کر رکوع کرنا، رکوع سے سر اٹھانا اور اس طرح سے سیدھے کھڑے ہونا کہ آپ کے سارے جوڑ، جسم کے سارے جوڑ، ہڈیاں اپنے مقام پر واپس آئیں، اور اسی طرح پھر سجدہ کرنا، سجدے میں اس طرح جانا کہ نہ تو بازو زمین کے ساتھ لگیں اور نہ آپ کے جسم کے ساتھ لگیں، اس طرح سے سجدہ کرنا، پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، پھر 2 رکعتوں میں کس طرح دوسری رکعت میں کیسے بیٹھنا ہے، اور اگر 4 رکعتیں ہیں تو چوتھی رکعت میں کیسے بیٹھنا ہے، اور اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو پھر دوسری رکعت میں کس طرح بیٹھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس ایک حدیث سے ہمیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو دوسری رکعت میں ہم جس طرح بیٹھتے ہیں، یعنی دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بایاں پاؤں بچھا کے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا، یعنی دوسری رکعت کے اندر بیٹھنے کو، اس حالت کو آپ تورک کہتے ہیں۔ یعنی دوسری رکعت میں آپ تورک کریں گے اگر 4 رکعتوں کی یا 3 رکعتوں والی نماز ہے، اور اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو اس حالت کو تورک نہیں کہتے، وہ آپ نے اسی طرح بیٹھنا ہے سرین کے، یعنی کہ سہارے پر، دایاں پاؤں کھڑا رکھ کے بایاں پاؤں دائیں ران کے آگے سے گزار کر بیٹھنا ہے۔ یہ آخری رکعت کے اندر۔ اب اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو حمید سعدی، اسماء الرجال کے مطابق ان کا بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا اصل نام جو ہے وہ عمر تھا، عین میم را اور واو، اس کو عمر پڑھتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا نام منظر بن سعد بن منظر تھا، یعنی یہ ان کا نام جو ہے وہ دونوں نام ان کے ملتے ہیں۔ یہ خزرج قبیلے سے تھے، مدنی تھے اور انصاری صحابی تھے، اور جو خزرج قبیلہ ہے وہ ایک شخص خزرج کے نام سے مشہور ہے، اور خزرج کا جو والد تھا اس کا نام سعدہ تھا، تو اسی سے جو ہے وہ ان کی نسبت جو ہے وہ سعدی بن گئی، یعنی سین، الف، عین، دال اور یا۔ احد اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور امارت کے آخر میں یا یزید کے شروع دور یعنی 61 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ تو تھا ایک اوورال ویو جن 2 روایات سے، یعنی اس سے پہلے میں نے رفاعہ بن رافع کی روایت بیان کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی، اور تیسری ابو حمید السعدی کی روایت میں نے پیش کی۔ تو ان تینوں سے ہمیں نماز کے بنیادی ارکان، فرائض کا جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اب اسی طرح میں چوتھی روایت اب پیش کرنے لگا ہوں، جو کہ حضرت مولا علی علیہ السلام وکرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اب آپ نے رفع الیدین پہلا کر لیا، ہاتھوں کو اٹھایا، اور اگر میں اس کی ایگزیکٹ آپ کو پوزیشن بتاؤں تو وہ یہ ہوگی کہ آپ نے اس طرح سے ہاتھ اٹھانے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کی پشت، یعنی ہتھیلی کی پشت، یعنی آپ جسے کہہ لیں کہ آپ کا جو ڈورسم ہے ہاتھ کا، وہ آپ کے کندھوں کے برابر ہونا چاہیے، اور جو آپ کی انگلیوں کے پورے ہیں یعنی فنگر ٹپس ہیں وہ آپ کے
کانوں تک یا کان کی لو کے برابر ہونے چاہیے، نہ کانوں کو ٹچ کرنے چاہیے ہاتھ، نہ آپ کے بالکل جو ہے وہ نیچے ہاتھ ہونے چاہیے، پورے کانوں کے برابر، اور ہاتھوں کی پشت جو ہے یعنی ڈورسم آف دا ہینڈ وہ آپ نے کندھوں کے برابر رکھنا ہے۔ اس طرح سے ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیں، وہ بھی ثابت ہے، اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا یہ بھی ثابت ہے الحمدللہ۔ جس طریقے سے بھی آپ نماز پڑھتے ہیں وہ اس طرح سے کریں، لیکن اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ کون سا طریقہ افضل ہے اور ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، جسے وضع الیدین کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے حضرت علی کی روایت جو میں پیش کر رہا ہوں، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اب دیکھیں یہ بھی حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی فعلی حدیث کو جو ہے وہ ان سے منسوب کریں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ جب وہ کھڑے ہوتے تو پہلے یہ دعا پڑھتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی سورۃ الانعام کی یہ آیت ہے جو دعا کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اور یہ جو روایت ہے یہ مسلم شریف کے اندر صلاۃ المسافرین دعا کے چیپٹر کے اندر، یعنی وہ باب الدعا فی صلاۃ اللیل و قیامہ، اس کے اندر 771 نمبر حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، یعنی کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، یعنی نماز جب آپ رفع الیدین کر لیں، ہاتھ باندھ لیں یا ہاتھ چھوڑ لیں، اس وقت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا پڑھنا ثابت ہے۔ یعنی یہ دعا، اب یہ حدیث میں الفاظ ہیں اذا قام الی الصلاۃ، یعنی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد جب آپ ہاتھوں کو باندھ لیں تو تب آپ نے جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب بعض لوگوں کے اندر، آپ گاؤں دیہاتوں کے اندر یا عام طور پر بھی لوگ نیت کرتے ہیں نماز کرنے سے پہلے، تو وہ کسی بھی حدیث سے، کسی بھی وہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، جسے ہم پنجابی میں یا اردو میں بعض لوگ نیت کرتے ہیں کہ نیت کی نماز کی بلا جو بھی وہ کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہی دعا رفع الیدین کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، اور یہ پہلے پڑھنے کی نہیں ہے، بلکہ ہاتھ باندھے اور آپ نے جس وقت سبحانک اللہم پڑھنی ہے اس کی جگہ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ اس وقت کی دعا ہے جب آپ ہاتھ کو باندھ لیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی دعا میں نے آپ تک جو ہے وہ آپ کو بتا دی کہ آپ نے جب ہاتھ باندھ لیے تو کون سی دعا پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ تھی، اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت، واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت، لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک و الیک تبارکت و تعالیت استغفرک و اتوب الیک۔ یعنی یہ دعا پڑھنے کے بعد وجہت وجہیہ کے بعد آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز دراصل دعاؤں کا مجموعہ ہے، آپ جتنی لمبی نماز کرنا چاہیں، جتنی لمبی دعائیں کرنا چاہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث سے وہ ثابت ہے، آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ اب فرض نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہی فرض ہے اور افضل ہے، آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو ان دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں، جیسے صلاۃ اللیل میں جو ہے وہ
یہ پڑھنا زیادہ افضل ہے، یعنی رات کی نمازوں کے اندر، تہجد کے اندر آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں دوسری دعا، یا میں نے ایک دعا کے کنٹیکسٹ میں ایک اور دعا بتا دی، 2 دعائیں ہو گئیں، اب تیسری دعا الحمدللہ جو آپ ہاتھ باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اور بخاری کے اندر یہ موجود ہے، 598 نمبر 598 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر 598 مسلم کے اندر ہے، اور بخاری کے اندر 744 یعنی 744 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ یہ دعا نقل کرتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہتے، پھر قرات کرتے۔ ایک روز میں نے ان سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول وقفے کے دوران آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفقن علیہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، 744 بخاری کے اندر اور 598 نمبر حدیث مسلم شریف کے اندر۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ میں کیا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من الخطایای بالماء والثلج والبرد۔ تو یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی جو حدیث دونوں بخاری اور مسلم دونوں کے اندر آپ کو ملے اس حدیث کو آپ متفق علیہ حدیث کہتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو ان کا ریفرنس بھی بتایا۔ یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے کی 2 دعائیں، تیسری یہ دعا آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔